اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان كتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ ایک طویل آیت ہے، تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ علامت جو ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ جملہ ہمارا مستانفہ ہے، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ شروع ہو رہا ہے حمزہ استفہام سے، اور حمزہ استفہام کے بعد لم ہے جو کہ حرف نفی ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو مجزوم یا اخف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ترا فعل آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ اخف یا مجزوم استعمال ہو کر آیا ہے، را حمزہ یا مادہ با فتح یفتح، اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اور علم ترا کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ جملہ اظہار تعجب کے لیے بطور ضرب المثل بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال ترا جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، جس میں انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، الی الملأ جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور یہ متعلق ہو جائے گا ترا فعل کے۔ الملأ میم لام حمزہ اس لفظ کا مادہ ہے، اور یہ کولیکٹیو ناؤن ہے، یعنی اسم جمع ہے جس کا واحد نہیں، جیسے لفظ قوم کا کوئی واحد نہیں، اور اس سے مراد قوم کے رؤساء اور شرفاء جو باہمی مشورے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے من، جو کہ حرف جر ہے، اور من نون ساکن کے بعد چونکہ با ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن پر چھوٹی سی میم ڈالی ہوئی ہے تاکہ نون کی آواز نہ پڑھی جائے بلکہ میم کی آواز پڑھی جائے، اس لیے ہم اسے مم بنی اسرائیل پڑھتے ہیں، اور یہ قاعدہ جو ہے تجوید کا قاعدہ ہے جو اقلاب کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ من حرف جر کے بعد بنی مجرور ہے، اور جمع کا لفظ ہے، بنینا تھا، مضاف ہونے کی صورت میں اس کا نون بھی ڈراپ ہو گیا، اور آگے جو مضاف الیہ ہے وہ ہے اسرائیلہ۔ اسرائیل ایک غیر منصرف اسم ہے، اس لیے اس کی مجرور فارم بھی زبر کے ساتھ استعمال ہوئی ہے۔ بنی اسرائیلہ مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو گیا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ الملأ کے لیے یہ حال بن رہا ہے، اس لیے کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ عام طور پر اس کے لیے حال بنتا ہے۔ اس کے بعد آگے پھر من حرف جر آ رہا ہے، اور یہاں بھی اقلاب کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، کیونکہ من کے بعد بعد کا لفظ ہے، اور بعد بھی با سے شروع ہو رہا ہے۔ بہرحال بعد ظرف ہے جس کا مضاف الیہ موسیٰ ہے، اور موسیٰ ہم جانتے ہیں کہ تینوں فارمز میں مرفوع منصوب اور مجرور فارمز میں ایک ہی طرح لکھا اور پڑھا جاتا ہے، یہاں پر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو مجرور کہیں گے۔ ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر حرف جر من کے لیے مجرور ہو گیا، اب یہ من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر کیا بن رہا ہے، تو آسان سی ترکیب تو یہ ہوگی کہ اسے بھی ہم الملأ کے لیے حال بنا دیں گے، یہ دوسرا حال ہو جائے گا، اور بھی اس کے بارے میں بات کی گئی ہے لیکن سب سے آسان ترکیب جو ہے وہ یہی بنتی ہے۔ اب اگر ہم جملے کا انالیسس مکمل کریں تو کچھ یوں ہوگا کہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اور باقی جتنی چیزیں ہیں ظاہر بات ہے وہ انہی میں مرج ہو رہی ہیں، اور ترجمہ ہم کریں گے لفظی کہ کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے، اور یہ شروع ہو رہا ہے از سے۔ از ہم جانتے ہیں کہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، پھر آگے جملہ جو ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے از کا، تو قالو جملہ فعلیہ ہے جو کہ محلاً مجرور ہوگا از ظرف کے لیے،
قالو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، اور فعل قالا جب بھی آتا ہے تو اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، پھر جس سے کہا جاتا ہے وہ لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اس قالا فعل کے لیے مقول القول بنتا ہے، یعنی مفعول بھی بنتا ہے۔ تو قالو فعل با فاعل ہو گیا، لنبیہن جو ہے یہ جار مجرور ہے، متعلق ہو جائے گا قالو فعل کے، اور نبیین نکرہ ہے جس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے لہم۔ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو عام طور پر اس کے لیے صفت بنتا ہے، تو لہم جو ہے یہ صفت بن گیا، نبی کی نبی موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا قالو فعل کے۔ تو قالا کا فاعل بھی آ گیا ہمارے سامنے، اور جس سے کہا گیا ہے اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ اب کیا کہا گیا ہے وہ آ رہا ہے آگے کہ ابعث لنا ملکن، میں اس کو گیپ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے۔ ابعث لنا ملکن، اور یہاں تک انالائز ہم اسے کرتے ہیں۔ ابعث بعثا یبعثو، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی بھیجنا کے اٹھانا کے ہوتے ہیں، اور یہ فعل امر ہے، واحد کا صیغہ ہے، تو انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا۔ لنا جار مجرور ہے، ملکن مفعول بھی ہے اس لیے منصوب استعمال ہوا ہے، اور اب لنا کو ہم کیا بنائیں گے؟ لنا کو ہم ملکن کے لیے حال بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ اوریجنلی یہ ملکن کی صفت بن رہا تھا، اپنی جگہ پر اگر ہوتا یعنی ابعث ملکن لنا تو اس وقت یہ صفت ہوتا، لیکن جب اس کو مقدم کر دیا تو اب یہ ملکن کے لیے حال بن گیا۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے نقاتل فعل۔ نقاتل قاف تا لام مادے سے باب مفعلہ قاتل یقاتل مقاتلتن یا قتالن، جنگ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے نقاتل، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل مضارع ہے، اور مجزوم یہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اصل پوائنٹ یہ ہے، تو یہ فعل امر کے جواب میں مجزوم یا اخف استعمال ہوا ہے۔ آگے آ رہا ہے فی سبیل اللہ، جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں مجرور جو ہے وہ مضاف بھی ہے، پھر یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا نقاتل فعل کے، اور نقاتل فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر ایک محذوف شرط کی جزا بنتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک شرط کا جملہ جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، تب یہ جواب امر میں یا جواب نہیں میں مجزوم یا اخف ہو کر استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اگر تو ہمارے لیے ایک بادشاہ بنائے گا تو ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں گے۔ تو بہرحال یہ جو ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ ہے، یہ سارا کا سارا مقول القول بنے گا قالو فعل کے لیے، لہٰذا محلن منصوب قرار دیا جائے گا، پھر قالو فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مجرور بنے گا بطور مضاف الیہ از کے لیے، اور پھر از ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا اگر ہم اس سے پہلے یہاں پر اذکر فعل کو جو ہے محذوف مان لیتے، اور پھر اس ظرف اور مضاف الیہ کو اس کے لیے مفعول بھی بنا دیتے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ گرامر والوں نے اس کو حال بنانے کی کوشش کی ہے، اور حال کس کا بنایا ہے؟ الملائی کا ہی حال بنایا ہے، لیکن ساتھ شرط رکھی ہے کہ الملائی سے پہلے مضاف جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی قصۃ الملائی او حدیث الملائی، اور پھر وقت قولہم، یعنی ان کے قول کے وقت، اس طریقے سے اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس طرح حصے کو پچھلے والے جملے کے ساتھ جوڑا ہے، اور پھر اکٹھا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امیر تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں۔ اس کے بعد اگلا جملہ جسے ہم انالائز کریں گے وہ وقف کی اس علامت تک ہوگا، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ کالا فعل با فاعل ہو جائے گا، اور اس میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس نبی کی طرف جائے گی جس کا ذکر پچھلے جملے میں ہوا ہے۔ پھر یہاں سے جو ہے حل عصیتم، یہاں سے مقول القول یعنی مفعول بھی کالا کے لیے آ جائے گا، اور یہ حل حرف استفہام سے شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد عصیتم آ رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عصا افعال مقاربہ میں سے ہے، اور جب بھی افعال مقاربہ آتے ہیں ان کا بھی ایک اسم اور ایک خبر آتی ہے، لیکن ان کی خبر جو ہے وہ لازماً فعل مضارع ہوتی ہے، اور فعل مضارع سے پہلے عصا کے ساتھ ان کا استعمال بھی ہوتا ہے۔
تو یہ ساری باتیں ہم یاد رکھیں گے. تو پہلی بات یہ کہ اسیتم جو ہے یہ فعل مقاربہ ہے اور تم ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہو گیا. اس کے بعد ان کتبہ علیکم القتال جو ہے اگر میں اس کو بریکٹ کر دوں تو یہ عصا کے اسم اور خبر کے درمیان ایک جملہ شرطیہ داخل کر دیا گیا اور عصا کی خبر جو ہے وہ آ رہی ہے اللہ تقاتلو. افعال مقاربہ جو ہیں یہ افعال ناقصہ ہی کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو بہرحال اسیتم جیسا کہ میں نے کہا کہ تم ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے اور جو خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے اللہ تقاتلو. اللہ تقاتلو ان پلس لا تقاتلو کا مجموعہ ہے جس میں ان مصدریہ ہے اور لا حرف نفی ہے، فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور تقاتلو جو ہے یہ قاتل یقاتلو مقاتلتن سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے اور یہ خفیف یا منصوب استعمال ہوا ہے ان مصدریہ کی وجہ سے. اور پھر ان مصدریہ کے ساتھ مل کر یہ مصدر معول کی تعویل میں ہو کر محلن منصوب خبر بنے گا عصا کی، اور عصا جو ہے اپنے اسم اور خبر سے مل کر پھر جملہ بن جائے گا. بیچ میں جو یہ ان شرطیہ کے ساتھ ایک جملہ ہے اس کو بھی اگر ہم انالائز کر لیں تو ان شرطیہ ہو گیا. کتبہ فعل مجہول ہے جس کا نائب فاعل آگے القتالو کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں. علیکم جار مجرور کا مجموعہ ہے جو کہ کتبہ کے متعلق ہو جائے گا. کتبہ فعل مجہول اپنے متعلق اور نائب فاعل سے مل کر شرط بن جائے گا اور جس کا جواب و شرط محذوف ہوگا جو کہ لا تقاتلو ہو سکتا ہے. اور پھر یہ جملہ شرطیہ جو بنے گا اس کو جملہ معترضہ قرار دیا جائے گا جس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. اور جو ہمارا جملہ چل رہا ہے کالا والا وہ اپنے فعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ استئناف بیانی کہلائے گا. اور ترجمہ ہم کریں گے اتنے حصے کا. نبی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو. یعنی یہاں پر عصا جو ہے یہ لعلہ کے معنی میں ہے، یعنی توقع اور رجا کے معنی دے رہا ہے. اس کے بعد اگلا جملہ ہم وقف کی اس علامت تک بنائیں گے اور یہاں تک جملے کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے. جملہ پھر قالا فعل سے شروع ہو رہا ہے اور وہ ساری چیزیں ہمیں ڈھونڈنی ہے. قالا کا فاعل جو کہ یہاں پر واو کے صورت میں ضمیر مرفوع متصل ہے. قالو فعل با فاعل ہو گیا اور آگے آئے گا مقول القول جو کہ پورا جملہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرار دیں گے، لیکن اس جملے میں مزید کیا ملے گا ہمیں وہ ہم دیکھتے ہیں. مقول القول جو ہے وہ واو سے شروع ہو رہا ہے اور اس واو کو زائدہ مانا گیا ہے ربط کے لیے، یا پھر اس واو کو عاطفہ بھی مانا گیا ہے جس کا معطوف علیہ جو ہے وہ محذوف ہے اور وہ نقاتلو کہا گیا ہے کہ نقاتلو ہم لڑیں گے، اور ما لنا ہمیں کیا ہے اللہ نقاتلہ کہ ہم نہ لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. تو میں نے پہلے اس کو انالائز کر دیا. بہرحال واو کو آپ زائدہ مان لیں یا واو کو عاطفہ مان لیں تو پھر معطوف علیہ کو محذوف ماننا پڑے گا. ما اسم استفہام ہے جو کہ یہاں پر مبتدا بنے گا لہٰذا محلن مرفوع قرار دیا جائے گا. لنا جار مجرور کا مجموعہ ہے اور یہ متعلق ہو جائے گا محذوف خبر کے، اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے اللہ نقاتلہ. اللہ نقاتلہ ان پلس لا پلس نقاتلہ کا مجموعہ ہے جس میں ان مصدریہ ہو جائے گا، لا حرف نفی ہے اور نقاتلہ منصوب یا خفیف استعمال ہوگا ان مصدریہ کی وجہ سے. نقاتلہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ. نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا. آگے فی سبیل اللہ ہے جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے اور بہت دفعہ ہم اس کو انالائز کر چکے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس کو بڑی آسانی سے خود فی سبیل اللہ کو انالائز کر سکتے ہیں. بہرحال یہ متعلق ہو جائے گا نقاتلہ فعل کے، اور نقاتلہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر ان مصدریہ کے ساتھ مصدر معول کی تعویل میں ہو کر. اور یہ بات آپ کے علم میں اچھی طرح ہے کہ یہ حصہ جو ہے لا نقاتلہ فی سبیل اللہ یہ صلۃ الموصول حرفی بنے گا اس حرف موصول ان کے لیے. تو میں مختصراً اس کو بات کر رہا ہوں کہ ان مصدریہ جو ہے اس جملے کے ساتھ مل کر مصدر معول کی تعویل میں ہو جائے گا. اور پھر یہ کیا بنے گا؟ یہ محلن مجرور ہوگا ایک حرف جر محذوف فی کی وجہ سے، اور پھر وہ فی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر جو خبر بنائی ہے ہم نے مبتدا کی محذوف اس کے متعلق ہو جائے گا. تو گویا اگر میں اس کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں مختصراً تو ما ہم نے اسم و استفہام مبتدا بنایا ہے، لنا بھی متعلق ہے خبر محذوف کے،
اور اللہ نقاتل فی سبیل اللہ بھی فی حرف جر محذوف کا مجرور ہو کر متعلق ہے اسی محذوف خبر کے۔ آگے جو واو آ رہا ہے یہ واو حالیہ ہے، جس کے بعد قد آیا ہے حرف و تحقیق، اور اخرجنا آپ دیکھ رہے ہیں فعل ماضی مجہول کو۔ اور بڑی آسان پہچان ہوتی ہے ماضی مجہول کی کہ پہلا ہی حرف آپ کو پیش کے ساتھ مل جائے۔ خارا جیم مادہ ہے، باب فعل میں آئے گا اخرجا اس نے نکالا، جب اس کا مجہول بنے گا وہ بنے گا اخرجا اس کو نکالا گیا، پھر اخرجنا ہمیں نکالا گیا، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہو گیا، اور من دیارنا جو ہے یہ جار مجرور ہو جائے گا، جس میں مجرور جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ دیار جو ہے یہ دار کی جمع ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مضاف ہے، اور نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے۔ جار مجرور متعلق ہو جائے گا اخرجنا فعل کے، آگے واو عاطفہ ہے، اور پھر آگے ایک اور مرکب اضافی آ رہا ہے ابنائنا۔ ابنائنا مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، جس میں ابنا جو ہے یہ مضاف ہے اور نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے۔ ابنائی مجرور ہے، لہٰذا اس کا عطف دیارنا پہ ہو جائے گا، تو دیارنا معطوف علیہ ہو گیا، ابنائنا معطوف ہو گیا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اخرجنا فعل کے، اور اخرجنا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر محلاً منصوب حال بن جائے گا۔ نقاتلہ فعل میں نحنو ضمیر مرفوع متصل فاعل کے لیے، یوں ہم اس کو جوڑ دیں گے، اور پھر مالنا سے لے کے اینڈ تک جو ہے یہ جملہ مقول القول بن جائے گا قالو فعل کے لیے، لہٰذا محلاً منصوب قرار دیا جائے گا، اور پھر قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس جملے کا۔ قالو وہ کہنے لگے وما لنا ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا جبکہ ہمیں گھروں سے نکالا گیا اور ہماری اولاد سے۔ اگر ابناء نہ ہوتا نا تو پھر ہم اس کا عطف جو ہے وہ اخرجنا میں نا ضمیر مرفوع متصل پہ کر دیتے کہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نکالا گیا ہمارے گھروں سے، تو یہ اعراب بڑا اہم ہوتا ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ بہرحال جی اگلا جملہ جو ہے ہمارا وقف کی اس علامت تک بن جائے گا، اور ہم اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ فا استنافیہ مان لیں گے، لما ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو لما ہینیہ ظرفیہ کہلاتا ہے، جس میں شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں، اور جب ان معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ کتبہ فعل ماضی آ رہا ہے، مجہول کا صیغہ ہے، اور نائب فاعل اس کا القتال علیہم کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں، تو علیہم جار مجرور متعلق ہو گیا کتبہ فعل کے، القتال جو ہے یہ نائب فاعل ہو گیا کتبہ فعل کا۔ یہاں تک ہم جملہ بنا لیں گے۔ کتبہ علیہم القتال فعل اپنے متعلق اور نائب فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور ہو جائے گا مضاف الیہ لما ہینیہ ظرفیہ کے لیے، اور اگر اذا والی ترکیب بھی ہم سامنے رکھیں تو بات اس طرح بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ لما ظرفیہ تو ہے ڈیفینیٹلی، لیکن اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں، ایک شرط بن رہا ہے اور ایک جواب و شرط بن رہا ہے، اس طرح بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ اس لما کو اپنے مضاف الیہ کے ساتھ ملا کر ہمیں یہ جو آگے تولو آ رہا ہے فعل اس کے متعلق قرار دینا پڑے گا۔ بہرحال جس طرح مرضی آپ چاہے اس کو سمجھ لیں، تو جو جملہ آگے آ رہا ہے وہ ہے تولو الا قلیلا منہم۔ تولو فعل با فاعل ہے، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، اور آگے حرف استثناء الا آ رہا ہے، جس کے بعد مستثنیٰ ہے قلیلم منہم، جس میں قلیلن جو ہے موصوف ہے اور جار مجرور منہم اس کی صفت بن رہا ہے۔ گویا تولو میں واو ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ مستثنیٰ منہ ہو جائے گا، جس کا مستثنیٰ جو ہے وہ قلیل منہ ہو جائے گا، پھر تولو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب و شرط ہو جائے گا، اور شرط کتبہ علیہم القتال کی صورت میں ہم اینالائز کر چکے ہیں۔ اور اگر لما کو ظرف اور اس کے مضاف الیہ کے ساتھ رکھا جائے تو وہ پھر تولو الا قلیلا منہم کے متعلق ہو جائے گا، یعنی اس کے لیے ظرف بن جائے گا۔ بہرحال دونوں طریقوں سے میں نے ترکیب آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اتنے حصے کا پھر ہم ترجمہ کچھ یوں کریں گے۔ مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تو منہ پھیر لیا انہوں نے بجز چند کے ان میں سے۔ اور پھر آخری جملہ جس پہ ہماری آیت مکمل ہو رہی ہے،
وہ ہے واللہ علیم بالظالمین، جس میں واو کو ہم استنافیہ مان لیں گے اور اس میں جلالہ مبتدا بن جائے گا، جس کی خبر علیم مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں، اور بالظالمین جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا علیم کے، اور مبتدا پھر اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ مستانفہ بن جائے گا، اور ترجمہ ہم کریں گے اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی کوشش مکمل کر لی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تو نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا؟ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ قال هل عصیتم، اس نے کہا یقیناً تم قریب ہو، ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلوا، تو تم نہ لڑو۔ تو بڑا خوبصورت لفظی ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا، وما لنا، اور ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 246 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔